اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تیرا شدن قاضی از سیلیے آں درویش رنجور او سرزنش کردن صوفی قاضی را، یعنی اس بیمار فقیر کے تماچے سے قاضی کا مقدر ہونا اور صوفی کا قاضی کو ملامت کرنا۔ قاضی مقدر ہوا، صوفی نے کہا ہائیں آپ کا حکم بے شک انصاف ہے، گمراہی نہیں ہے۔ اے دین کے شیخ، جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اے امانت دار بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ یہ نہیں جانتے کہ میرے لیے جو کنواں کھودیں گے اس کنویں میں انجام کار آپ خود گریں گے۔ حدیث میں آپ نے من خطر بیر نہیں پڑھا۔ اے جان پدر، جو آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل کیجیے۔ فیصلے میں آپ کا یہ حکم ایک ایسا حکم تھا جس نے آپ کی گدی پر تماچا وارد کیا۔ ہائے آپ کے دوسرے فیصلے آپ کے سر پاؤں پر کیا لائیں گے؟ آپ نے کرم کر کے ظالم پر رحم کیا کہ اس کے خرچ کے لیے 3 درہم دیے۔ ظالم کا ہاتھ کاٹو، بجائے اس کے تو نے اس کے ہاتھ میں حکم اور باغ دے دی۔ اے مجہول العدل، تو اس بکری کی طرح ہے کہ بھیڑیے کے بچے کو اس نے دودھ پلایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قاضی تماچا کھا کر بدمزہ ہوا تو صوفی نے قاضی سے کہا بے شک آپ کا یہ فیصلہ کہ تماچے کا عوض 3 درہم ہوتے ہیں بالکل منصفانہ تھا، اس میں کوئی گمراہی نہ تھی۔ اس فیصلے کو آپ کو بھی بلا تامل قبول کرنا چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے من حفر بیر لأخیہ نقد وقع فیہ، یعنی جس نے اپنے بھائی کے لیے کنواں کھدوایا وہ خود اس میں گرا۔ تیرا فیصلہ خود تیرے لیے تماچے کا سبب بنا ہے۔ یہ تو ایک فیصلے کی پاداش تھی، نامعلوم دوسرے فیصلے تیرے اوپر کیا ظلم ڈھائیں گے۔ تو نے ظالم کو خرچے کے 3 درہم دلائے۔ ظالم کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے تھا، نہ کہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں دینا۔ تیری مثال تو اس بڑھیا کی سی ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو بکری کا دودھ پلا کر پالا اور آخر میں وہ بھیڑیا اس کی بکری کو کھا گیا۔ قاضی نے کہا قضائے خداوندی جو بھی نازل کرے، خواہ تماچا ہو یا سزا، اس پر راضی ہونا ہمارا فرض ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کتابوں کے حکم سے میں باطن میں خوش دل ہوں، اگرچہ میرا چہرہ ترش ہو گیا کیونکہ حق کڑوا ہے۔ میرا یہ دل باغ ہے اور میری آنکھ ابر کی طرح ہے۔ ابر روتا ہے، باغ خوش اور شاد ہو کر ہنستا ہے۔ قحط کے سال میں بے باکی سے ہنسنے والے سورج سے باغ موت اور جاں کنی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور زیادہ رو، تو نے خدائی حکم پڑھا ہے وَبْكُوا كَثِيرًا، بھنی ہوئی سری کی طرح تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو گھر کی روشنی ہوگا شمع کی طرح، اگر تو شمع کی طرح آنسو بہائے گا۔ ماں باپ کی ترش روی ہر نقصان سے لڑکے کی نگہبان بنی۔ اے بیہودہ ہنسنے والے، تو نے ہنسی کا مزہ چکھ لیا، رونے کا مزہ دیکھ جو شکر کی کان کی طرح ہے۔ جب جہنم کی یاد رلائے تو جہنم جنتیوں سے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ہنسیاں رونے میں چھپی ہوئی ہیں، اے بھولے خزانے ویرانوں میں تلاش کر۔ مزہ غموں میں ہے، انہوں نے نشان گم کر دیا ہے۔ آب حیات کو تاریکی میں لے گئے ہیں، راستے میں منزل تک الٹے فیل ہیں، الٹے نال ہیں۔ احتیاط میں 4 آنکھیں کر لے، عبرت حاصل کرنے میں 4 آنکھیں کر لے۔ یار کی 2 آنکھوں کو اپنی آنکھوں کا ساتھی بنا لے۔ پاروں میں امرہم شورا پڑھ لے، یار کا ہو جا اور ناز سے اف نہ کر۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح بات کڑوی لگتی ہے، آنکھ کے رونے سے دل میں شادابی پیدا ہوتی ہے، جس طرح ابر سے باغ میں شادابی آتی ہے۔ سورج کی چمک کو سورج کا خندہ قرار دیا ہے، جس کو باغ کے چلنے کا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ جب سری کو آگ پر بھونا جاتا ہے تو کھال سکڑ کر دانت کھل جاتے ہیں، موم آنسوں کی طرح گرتا ہے تو شمع روشن رہتی ہے۔ ماں باپ کی سختی بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ یاد الہی میں رونے میں جو لطف ہے وہ ہنسنے میں نہیں ہے۔ جہنم کا خوف رلائے تو وہ جنت کی یاد سے زیادہ بہتر ہے۔ گریہ کا انجام ہنسنا ہے۔ غموں میں لذت اسی طرح چھپی ہوئی ہے جس طرح آب حیات تاریکی میں۔ منزل کو چھپانے کے لیے جوتوں میں الٹے نال لگا لیے جاتے ہیں۔ جب نشان پوشیدہ ہے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ شیخ کی آنکھوں کو جوڑ لے، تب نشان منزل کا پتہ چلے گا۔ عبرت حاصل کرنے اور نشان کو پہچاننے کے لیے اپنی آنکھوں کے ساتھ شیخ کی آنکھیں شامل کر لے۔ صحابہ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ باہمی مشورے سے کام لیتے ہیں، شیخ سے بے نیازی نہ برت۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یار راستے کا مددگار ہوتا ہے، جب تو غور کرے گا یار راستہ ہے۔ جب تو یاروں میں پہنچے چپ بیٹھ جا، اس حلقے میں اپنے آپ کو نگ نہ بنا۔ جمعہ کی نماز میں اچھی طرح ہوش سے دیکھ لے، سب جمع ہیں اور ایک خیال کے اور چپ ہیں۔ سامان کو خاموشی کی جانب کھینچ لے جا۔ جبکہ تو نشان تلاش کرتا ہے اپنے آپ کو نشان نہ بنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فکروں کے سمندر میں تو رہنمائی میں یاروں کو ستارے سمجھ، ستاروں پر آنکھ جما دے، راستہ تلاش کر۔ بولنا دیکھنے کے لیے پریشان کن ہوتا ہے، نہ بول اے فلاں، اگر تو سچائی کے 2 حرف بولے گا مقدر گفتگو پیچھے پیچھے روانہ ہو جائے گی۔ اے حیران، تو نے یہ نہیں پڑھا کہ گفتگو مختلف شعبوں میں ہے، گفتگو کا کھینچنا اس کو کھینچتا ہے۔ خبردار، تو اس بھلی بات کو شروع کرنے والا نہ بن، کیونکہ یقیناً بات کو کھینچتی ہے۔ جب تو نے منہ کھول دیا تیرے قابو میں نہیں ہے۔ صاف کے پیچھے مقدر روانہ ہو جاتا ہے جو خدائی وحی کی راہ کا معصوم ہے، جبکہ وہ سب صاف ہے۔ منہ کھولے تو مناسب ہے، کیونکہ کوئی رسول خواہش نفس سے بات نہیں کرتا۔ خدائی معصوم سے ہوائے نفسانی کب پیدا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو حال سے بہت بولنے والا بنا لے تاکہ تو میری طرح گفتگو سے مغلوب نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ راستے کا مددگار ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ خود راستہ ہے۔ بزرگوں کی مجلس میں خود نمائی مناسب نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھ کر ان سے استفادہ کر۔ صحبت پیراز ذکر و فکر برترست۔ جمعے کی نماز میں سب خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، سالک کو شیخ کی صحبت میں زیادہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم بأیتہم افتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم نے جس کی اقتدا کی ہدایت یافتہ بنے۔ ستاروں سے ہدایت جب ہی حاصل ہوگی کہ خاموشی سے ان پر نظر کرو گے جو مناظر میں خلل انداز ہوتا ہے۔ عام حالت میں بھی بولنا مفید نہیں ہے۔ انسان 2 باتیں صحیح کہتا ہے تو ان کے ساتھ غلط باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں۔ گفتگو مختلف شعبوں میں واقع ہوتی ہے۔ کلام کا دراز کرنا اس کو کھینچ لاتا ہے، یعنی جب گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو پھر مختلف گوشوں تک پہنچتی ہے۔ انسان بھلی بات شروع کرتا ہے تو کلام کی درازی اس کو بری بات تک پہنچا دیتی ہے۔ جب ڈانٹ کھلوا کر
جب ڈاٹ کھول کر بوتل کو الٹا کرو تو صاف کے بعد تلچھٹ آتی ہے۔ یہ صرف معصوم انبیاء کی شان ہے کہ ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی ہے۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے ہیں، وہ وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ زبان حال کے ذریعے بہت بولنے والا مولانا نے اپنے آپ کو فروتنی کے اعتبار سے مغلوب مقال کہا ہے۔ پہلے قاضی نے کہا تھا کہ تمام مقدرات پر راضی رہنا چاہیے، تو صوفی سوال کرتا ہے کہ ذات خداوندی جبکہ واحد بسیط ہے تو اس سے متضاد چیزوں جفا و وفا، سخط و رضا، منع و عطا کا صدور کس طرح ہوتا ہے؟ جبکہ سب کا خالق ایک ہے تو ایک مفید اور مضر کیوں ہے؟ جبکہ ایک دست قدرت کی پیدا کردہ ہیں تو ایک عقل مند اور ایک مست کیوں ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سوال کردن صوفی از قاضی، یعنی صوفی کا قاضی سے سوال کرنا۔ صوفی نے کہا جبکہ سونا ایک کان کا ہے یہ نفع کیوں ہے اور وہ دوسرا نقصان کیوں ہے؟ جبکہ یہ سب ایک ہی ہاتھ سے ہے یہ ہوشیار اور وہ مست کیوں بنا ہے؟ یہ نہریں جب ایک دریا سے رواں ہیں یہ شہد اور وہ منہ کا زہر کیوں ہے؟ جبکہ سب نور آفتاب بقا کے ہیں سچی صبح اور جھوٹی صبح کیوں پیدا ہوئی؟ جب آنکھ کا سرما ایک ہی سرما سے ہے صحیح دیکھنا اور بھینگا پن کیسے ہوا؟ جبکہ ٹکسال کا بادشاہ خدا ہے سکے پر کھرا ٹھپا اور کھوٹا ٹھپا کیوں ہے؟ جبکہ خدا نے فرمایا راستہ میرا راستہ ہے یہ رہنما اور راہزن کیوں ہے؟ ایک ہی پیٹ سے عالم اور جاہل کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ جبکہ یقینی ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہے اتنے ہزار کے ہوتے ہوئے وحدت کس نے دیکھی ہے؟ لاکھوں جنبشیں عین قرار سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک دریا کی نہروں کے پانی کا ایک مزہ ہوتا ہے لیکن مخلوق کوئی شیریں اور کوئی کڑوی ہے۔ جبکہ سب ذات باقی کے نور ہیں تو ایک صبح صادق اور ایک صبح کاذب کیوں ہے؟ جبکہ سب کی آنکھیں ایک ہی سرما سے سرمگی ہیں تو پھر راست بینی اور کج بینی کیوں ہے؟ جب سب ایک ٹکسال سے ڈھلے ہوئے ہیں تو بعض سکے کھرے بعض کھوٹے کیوں ہیں؟ جبکہ خدا نے دین کے راستے کو اپنا راستہ فرمایا ہے تو اس میں رہنما اور راہزن کا فرق کیوں ہے؟ جبکہ سب ایک پیٹ کی پیداوار ہیں اور بیٹے میں باپ کے اوصاف ظاہر ہوتے ہیں تو پھر اسی ایک پیٹ سے ایک عالم اور ایک جاہل کیسے پیدا ہوا ہے؟ خدا کی وحدت اور غیر متغیر اور غیر متضاد ہونے کا یقین ہے تو پھر اس سے اس قدر کثیر متغیر اور متضاد چیزیں کیسے صادر ہوئی ہیں؟ مصدر میں سکون اور صادر میں حرکتیں ہونا بھی سمجھ سے باہر ہے۔ غرض یہ کہ واحد حقیقی سے اس قدر کثیر اور متضاد چیزوں کا مخلوق ہونا مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن آن قاضی صوفی را، یعنی قاضی کا اس صوفی کو جواب دینا۔ قاضی نے کہا اے صوفی تو حیران نہ ہو، اس کے بیان میں ایک مثال سن لے، یہ دیکھ لے اور اس کے حال کو خوب جان لے، اگر نہ دیکھے حال کو خوب پڑھ لے۔ جس طرح کے عاشقوں کی بے قراری معشوق کے قرار سے پیدا ہوتی ہے وہ پہاڑ کی طرح ناز پر قائم ہے، عاشق پتوں کی طرح لرزتے ہیں، اس کے ہنسنے نے رونے پیدا کیے، اس کے چہرے کی رونق نے ابروئیں بہا دیں، یہ سب کیفیات جھاگ کی طرح بے کیفیت دریا کے اوپر حرکت کرتی ہیں، اس کا ضد اور ند ذات اور فعل میں نہیں ہے۔
اس لیے موجودات نے لباس پہن لیے ہیں۔ ضد کو وجود اور ہستی کب دیتا ہے بلکہ اس سے بھاگنا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ ند کیا ہے؟ مثل ہے، نیک اور بد کی مثل اپنی مثل کو کب بناتی ہے؟ اے پرہیزگار، جب دو چیزیں مثل ہیں یہ دوسرے سے خالق ہونے میں بہتر کیوں ہے؟ ضد اور ند باغ کے پتوں کے شمار پر بے ند اور بے ضد دریا پر جھاگ کی طرح ہیں۔ سمندر کی مات اور برد بے کیف سمجھ، کیف سمندر کی ذات میں کیسے سما سکتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قاضی نے کہا ذات غیر متغیر اور غیر متضاد کا متغیر اور متضاد چیزوں کے مبدع بننے سے حیران نہ ہو۔ ایک مثال سن لے اور حال کو سمجھ لے۔ معشوق کا قرار اور سکون عاشقوں کی بے قراری کا مبدع ہے۔ معشوق پہاڑ کی طرح ناس پر جمع ہوا ہے اور عاشق پتوں کی طرح لرزتے ہیں۔ معشوق کا مسکرانا عاشقوں کے رونے کا مبدع ہے۔ تو ان باتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مبدع اور اس کے آثار میں یکسانیت ضروری نہیں ہے۔ چون و چگونا سے کیفیات اور وہ ممکنات جن پر چون و چگونا سے کیفیات اور وہ ممکنات جن پر کیفیات طاری ہوتی ہیں مراد ہیں۔ ذات باری تعالی جو عوارض سے منزہ ہے اس کو بے چوں کہا ہے۔ مبدع اور اثر، علت اور معلول میں مشابہت اور ایک دوسرے کے مثل ہونا تو شرط نہیں ہے، البتہ تضاد نہ ہونا چاہیے۔ اب ثابت کرتے ہیں کہ مبدع جو ذات واحد ہے اور اس کے آثار جو ممکنات ہیں ان میں تضاد نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی ذات اور افعال میں اس کا مثل ہے۔ چونکہ ذات باری اور ممکنات میں تضاد نہیں ہے اسی لیے ممکنات نے وجود کا لباس پہنا ہے۔ ایک ضد دوسری ضد کو موجود نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کی علت نہیں بن سکتا ہے بلکہ اس سے بھاگتا اور گریز کرتا ہے، تو دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ذات باری کا ضد اور مثل نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ند مثل کو کہتے ہیں اور ایک ہستی اپنے مثل کو وجود عطا نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں یکساں ہیں تو ایک کو خالق اور دوسرے کو مخلوق کہنا بلا وجہ ترجیح ہے جو باطل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری جان اس کا چھوٹا سا کھلونا ہے، جان کے لیے چون و چگون کب درست ہے؟ ایسا سمندر کہ اس کے ہر قطرے سے اس جسم سے زیادہ عقل اور جان پیدا ہوتی ہے، وہ مقدار اور کیفیت کے تنگ مقام میں کب سما سکتی ہے؟ وہاں عقل کل بھی ناواقفوں میں سے ہے۔ عقل جسم سے کہتی ہے کہ اے بے روح، تو نے اس بحر معاد کا کچھ پتہ پایا؟ جسم کہتا ہے میں یقیناً تیرا سایہ ہوں۔ اے چچا جان، سائے سے کون مدد چاہتا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ یہ ایسا حیرت کدہ نہیں ہے کہ قابل ناقابل سے زیادہ دلیر ہو۔ اس جگہ روشن سورج خادم کی طرح ذرے کی خدمت کرتا ہے، یہاں شیر ہرن کے سامنے سر رکھ دیتا ہے، یہاں باز تیتر کے سامنے پر بچھاتا ہے۔ اگر تجھے اس کا یقین نہیں ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے دعا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر تو کہے سکھانے کے لیے تھی، بعینہ جہالت میں مبتلا کرنا سمجھانا کیوں کر تھا؟ بلکہ وہ جانتے تھے کہ لاتعداد خزانہ وہ شاہ ویرانوں میں رکھ دیتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پھر سابق مضمون کی طرف رجوع کیا ہے کہ تمام ممکنات جو ایک دوسرے کی ضد اور ند ہیں، بحر وحدت پر جو بے ضد و ند ہے جھاگ کی طرح نمودار ہیں، اس کے تمام افعال ایسے ہیں کہ ان کی کیفیت کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے، تو پھر ذات کی کنہ تک کہاں رسائی ہو سکتی ہے؟ روح اس کی معمولی مخلوق ہے، اس کی حقیقت اور کنہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ وہ ذات باری جو لاتعداد عقلوں اور جان کی علت ہے، اس کی حقیقت تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے؟ وہ کسی طرح بھی کیفیات کی قید میں مقید نہیں ہو سکتی، اس کی حقیقت کے بارے میں عقل کامل بھی ناواقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے خدا میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے نفس کی تعریف کی ہے۔ جب عقل کامل کا یہ حال ہے تو تمام عقلیں لا محالہ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ جسم بغیر روح کے بے جان ہے۔ جسم کا جواب سن کر عقل کہتی ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے ادراک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں قابل ادراک اور ناقابل ادراک یکساں ہیں۔ عقل نے چونکہ جسم ناقابل ادراک سے ذات باری کی کنہ معلوم کرنی چاہی تھی، اس نے جواب دیا تھا کہ جب تجھے ہی معلوم نہیں تو تیرا مجھ سے سوال کرنا کیا مناسب ہے؟ تو عقل کہتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں اعلیٰ ادنیٰ سے استفادہ کرتا ہے، سورج ذرے کی خدمت گاری کرتا ہے، شیر ہرن سے عاجز ہے، باز تیتر کے مقابلے میں عاجز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آن حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک کر لینا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ استفادہ کے لیے نہ تھی بلکہ بسا اوقات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے تنزل اختیار کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار کر لیتے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ امت کو تعلیم دیں کہ ان میں کا اعلیٰ فرد ادنا فرد سے استفادہ کیا کرے، اور یہ بات مسلم ہو کہ اعلیٰ ادنا سے استفادہ نہیں کر سکتا، تو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہاں ہوئی؟ یہ تو امت کو جہالت میں مبتلا کرنا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے لیے فرمانا تعلیم کے لیے نہ تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خزانے ویرانے میں ہوتے ہیں، اور حضرت حق تعالی کی رحمتوں کے خزانے بسا اوقات ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدگمانی اس کا الٹا فعل ہے، الٹا نال ہے، اگرچہ اس کا ہر جز اس کا جاسوس ہے، بلکہ در حقیقت غائب ہو گئی، اس لیے 70 بلکہ 100 فرقے ہو گئے۔ میں تجھ سے ایک نکتہ کہوں گا، خبردار اے صوفی، جان کے کان کو خوب کھول لے۔ تجھے جو تکلیف آسمان سے پہنچے اس کے بعد تو خلعت کا منتظر رہ، تو نے وہ تماچا تو دیکھا، خلوص بھی دیکھ لے۔ اے امین، ران کا گوشت گردن کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایسا شاہ نہیں ہے کہ تیرے تماچا مارے اور سہارے کا تخت اور تاج نہ بخشے۔ تمام دنیا کی قیمت مچھر کا پر ہے، ایک تماچا کا عطیہ لا تعداد ہے۔ تو اپنی گردن دنیا کے زرعی توق سے جلد نکال لے اور اللہ کا تماچا لے لے۔ وہ تماچے جو انبیاء نے برداشت کیے ہیں، اس بلا سے اپنے سروں کو بلند کیا ہے، لیکن اے جوان، تو اپنے اندر موجود رہا کر تاکہ وہ تجھے گھر میں پالے، ورنہ وہ خلعت کو لوٹا لے جائے گا کہ میں نے گھر میں کسی کو نہ پایا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مساکین اور بظاہر حقیر انسانوں کے ساتھ بدگمانی الٹا نال ہے جس سے انسان غلط راہ اختیار کر لیتا ہے، اگرچہ عقل مند انسان کی نظر میں اس کا جز جاسوس اور مخبر بنا ہوا ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ گمراہوں کے لیے یہ معکوس نال صرف الٹا نشان ہی نہیں ہے بلکہ ان کی نگاہوں سے حقیقت بالکل چھپ گئی ہے، اس لیے ان کے 70 بلکہ 100 فرقے بن گئے ہیں۔ قاضی کے اصل جواب کی طرف عود ہے کہ راضی بالقضا رہنا چاہیے۔ میں تجھ میں ایک اندر کی بات کہتا ہوں، غور سے سن لے کہ اللہ کی جانب سے ہر سزا کے ساتھ عطا بھی ہے۔ تو نے وہ تماچا تو دیکھ لیا، اس سے جو باطن کی صفائی ہوئی وہ بھی دیکھ لے۔ جب قصائی ران کا حصہ کاٹ کر دیتا ہے اور اس میں ہڈی کم اور گوشت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گردن کا حصہ بھی دیتا ہے جس میں ہڈی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر اچھائی برائی کے ساتھ ہے۔ خدا کی ذات سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ صرف سزا دے اور اس کے ساتھ عطا نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے دنیا کی کوئی چیز چھینتا ہے تو اس کی حقیقت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، اس کے بدلے میں لاتعداد نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ انبیاء نے جو تکالیف برداشت کی ہیں وہ ان کی سرفرازی کا سبب بنی ہیں۔ سزا کے عوض میں عطا کی شرط یہ ہے کہ حضور مع الحق ہو، یعنی اللہ کی جانب رضا اور محبت کے ساتھ قلب کے ذریعے رجوع ہو، وہ تیرے دل پر فیضان کرے گا۔ اگر حضور قلب نہ ہوگا تو خلعت واپس ہو جائے گی، کیونکہ گھر میں کوئی نہ تھا جس کے سپرد کر دی جاتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض سوال کردنے آن صوفی ازاں قاضی، یعنی پھر اس صوفی کا اس قاضی سے سوال کرنا۔ صوفی نے کہا کیا ہو جاتا کہ یہ عالم ہمیشہ رحمت کی ابرو کو کشادہ رکھتا، ہر لمحہ شور سامنے نہ لاتا، اپنی نیرنگیوں سے ڈنک نہ نکالتا، رات دن کے چراغوں کو نہ چراتی، عیش والے باغ کے لیے خزاں نہ ہوتی، صحت کے جام کے لیے بخار کا پتھر نہ ہوتا، اطمینان کو مصیبت نہ ڈراتی، اس کی سخاوت اور رحمت میں خود کیا کمی آ جاتی، اگر اس کی نعمت میں خرخشہ نہ ہوتا، سب کی حالت اچھی اور بہتر ہوتی، انسانوں اور جنوں کی روح مقدر نہ ہوتی، حضور اور عمدہ ذوق ہمیشہ ہوتا، روح میں بھی ہمیشہ بہترین شوق ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوفی نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دو متضاد چیزوں کا ایک مبدا سے صدور ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات باقی ہے کہ متضاد چیزوں کے صدور میں کیا حکمت ہے۔ اگر رحمت ہی رحمت ہوتی اور زحمت نہ ہوتی تو کیا مذائقہ تھا، دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، موسم بہار ہوتا، خزاں نہ ہوتی، صرف صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ اگر صرف رحمت ہوتی تو سب خوش رہتے، کسی کی طبیعت میں تقدر نہ پیدا ہوتا۔ قاضی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر محض عیش و عشرت ہوتا تو اس سے بہت سی دینی مضرتیں پیدا ہو جاتیں۔ اسی مناسبت سے ترک اور درزی کا قصہ سنایا ہے کہ ترک نے مسرت میں پڑھ کر اپنا کپڑا گنوا دیا۔ ایک شیریں سخن درزیوں کی چوری کے قصے سنا رہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب قاضی سوال صوفی را او قصہ ترک او درزی را مثل آوردن، یعنی صوفی کے سوال پر قاضی کا جواب دینا اور ترک اور چور کے قصے کی مثال دینا۔
قاضی نے کہا تو بہت خشک دماغ صوفی ہے، تو کوفی کے کاف کی طرح سمجھ سے خالی ہے۔ تو نے نہیں سنا کہ وہ شیریں لب رات کو درزیوں کی غداری بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اس گروہ کی چوری کے بارے میں پہلے قصے سنا رہا تھا، تراشنے میں ٹکڑا چرا لینے کا قصہ اس اور اس سے بیان کر رہا تھا، فسانہ گوئی میں درزی نامہ پڑھ رہا تھا، مجمع اس کے چاروں طرف جمع تھا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قولہ علیہ السلام ان اللہ یلقن الحکمت علی لسان الواعظین قدرہم المستمعین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر۔ اللہ تعالی واعظوں کی زبان سے سننے والوں کی ہمت کی بقدر تلقین کرتا ہے، جبکہ اس آتش بیان نے سننے والے کو قبول کرنے والا پایا، اس کے سارے اجزاء حکایت بن گئے تھے۔ اگر کسی میں خوش بیانی ہے تو سننے کی کشش ہے، استاد کی سرگرمی اور کوشش بچے کی وجہ سے ہے۔ وہ سارنگی بجانے والا جو 24 راگ گاتا ہے، جب کان نہیں پاتا سارنگی کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اس کو ترانہ یاد آتا ہے نہ غزل، نہ عمل میں اس کی 10 انگلیاں ہلتی ہیں۔ اگر غیب کو قبول کرنے والے کان نہ ہوتے، ایک بشارت دینے والا بھی وہی نہ لاتا۔ اگر کاریگری کو دیکھنے والی آنکھیں نہ ہوتیں، نہ آسمان گردش کرتا نہ زمین مسکراتی۔ لولاک کا مضمون یہی ہے کہ تخلیق باریک اور تیز آنکھ کے لیے ہے۔ عوام کو ہم بستر اور دسترخوان سے عشق کی وجہ سے اللہ کی کاریگری کی پرواہ کب ہوتی ہے؟ تو آتش کا پانی غفار میں نہ ڈالے گا جب تک کہ چند کتے خوراک کھانے والے نہ ہوں گے۔ جا اس کی خداوندی کے غار کا کتا بن جا تاکہ اس کی برگزیدگی تجھے اس تغار سے چھڑا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قدر سننے والے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی قدر اس کو واعظ کے بیان سے دانائی کا حصہ ملتا ہے۔ سننے والے شوقین ہوتے ہیں تو واعظ بھی دل جمعی سے واعظ کہتا ہے۔ اگر کسی واعظ کی خوش بیانی دیکھو تو سمجھ لو کہ سننے والوں کی کشش ہے۔ بچہ ذہین ہوتا ہے تو استاد محنت سے پڑھاتا ہے۔ اگر سننے والے ماہر اور شائق نہیں ہوتے ہیں تو سارنگی نواز کا دل بجھ جاتا ہے۔ سارنگی نواز نہ چند ملی جلی آوازیں یاد آتی ہیں، نہ غزل، نہ اس کی انگلیاں کام کرتی ہیں۔ اگر انبیاء میں وحی سننے کی استعداد نہ ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہ آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صنعت کو دیکھنے والے نہ ہوتے تو نہ آسمان پیدا ہوتا نہ زمین پیداوار دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ آپ کامل صاحب نظر ہیں اس لیے آسمان پیدا کیے گئے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کو بے اصل قرار دیا ہے۔ معشوق اور دسترخوان کے شیدائی ہیں عوام، ان کو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور کرنے کی توفیق کہاں ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعویٰ کردن او گرو بستن ترک کے درزی از من چیزے نتواند برد، یعنی ایک ترک کا دعویٰ کرنا اور بازی لگانا کہ کوئی درزی میری کوئی چیز نہیں چرا سکتا۔ جب اس نے ظالمانہ چوریاں بیان کی جو درزی چپکے سے کرتے ہیں، اس مجمع میں خطا کار رہنے والا ایک ترک اس پردے کے کھلنے سے سخت مقدر ہو گیا۔ رات کے وقت قیامت کے دن کی طرح رازوں کو وہ عقل مندوں کے لیے کھول رہا تھا۔
تو جہاں کہیں بھی کسی گوشے میں پہنچے گا، راز کھولنے میں دو دشمنوں کو دیکھے گا، زبان کو تو مذکور محشر سمجھ اور راز کہنے والے گلے کو سور سمجھ، کیونکہ خدا نے غصے کے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور رسوائیوں کو کوچے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے درزیوں کی بہت سی غداریوں کا ذکر کیا، ترک کو افسوس اور غصہ اور درد ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترک نے دعویٰ کیا کہ وہ درزی میرا کپڑا کبھی نہ چرا سکے گا۔ اس مجمع میں خطا کا رہنے والا ایک ترک تھا جو درزیوں کی چوری کے قصے سن کر برہم ہو گیا۔ رازوں کے فاش ہونے کا سبب ایک زبان ہے اور ایک راز کہنے والے کا گلا ہے۔ راز فاش کرنے کا سبب عداوت اور دشمنی ہوتی ہے اور راز فاش ہونے سے رسوائی ہوتی ہے۔ جب اس نے درزیوں کی چوریوں کا ذکر کیا تو ترک کو بہت افسوس اور دکھ ہوا۔ قصہ گو نے کہا، سب سے زیادہ اس چالاک درزی کو پورشش کہتے ہیں۔ ترک نے کہا کہ وہ باوجود اپنی حرکتوں کے میرے سامنے بٹا ہوا ایک دھاگا بھی نہیں چرا سکے گا۔ لوگوں نے ترک سے کہا کہ تجھ سے زیادہ ہوشیاروں کو وہ دھوکہ دے چکا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نشان جستن ترک خانہ درزی را، یعنی ترک کا درزی کے گھر کا پتہ معلوم کرنا۔ اس نے کہا، اے قصہ گو، تمہارے شہر میں اس مکر اور دغا میں سب سے زیادہ استاد کون ہے؟ اس نے کہا، ایک درزی ہے، اس کا نام پورشش ہے، اس چوری اور چالاکی میں لوگوں کو ذبح کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں ضامن ہوں، سینکڑوں ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود وہ میرے سامنے ایک بٹا ہوا دھاگا نہیں لے جا سکتا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تجھ سے زیادہ چالاک اس سے مات کھا گئے ہیں، دعوے میں پرواز نہ کر، تو اپنی عقل پر ایسا مغرور نہ ہو، کیونکہ اس کی چالاکیوں میں تو گم ہو جائے گا۔ ترک اور گرما گیا اور وہاں بازی لگائی کہ وہ نہیں لے جا سکتا، نہ پرانا نہ نیا۔ بھڑکانے والوں نے اس کو فوراً بھڑکا دیا۔ اس نے شرط لگائی اور بولا کہ میرا یہ عربی گھوڑا گروی ہے، اگر فریب سے اس نے میرا کپڑا چرا لیا دے دوں گا، اور اگر وہ نہ اڑا سکا تم سے ایک گھوڑا ابتدائی رہن کے مقابلے میں لے لوں گا۔ ترک کو غصے سے اس رات نیند نہ آئی، وہ چور کے خیال سے لڑائی لڑتا رہا۔ صبح کو اطلس بغل میں دبائی، اس مکار کے بازار اور دکان پر پہنچا۔ اس نے اس کو گرمجوشی سے سلام کیا اور استاد جگہ سے اٹھا، اس کی مزاج پرسی کے لیے لب کشائی کی۔ اس نے ترک کی اس کے مرتبے سے زیادہ گرمجوشی سے پرسش کی، حتیٰ کہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی۔ اس نے جب اس سے بلبل کا نغمہ سلا، استنبولی اطلس اس کے سامنے ڈال دی کہ اس کی جنگ کے دن کی قبا تراش دے، نیچے کا دامن وسیع ہو اور اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہو، اوپر کا تنگ حصہ جسم کی آرائش کے لیے، نیچے کا وسیع تاکہ پاؤں نہ الجھے۔ اس نے کہا، اے دوست، میں 100 خدمتیں بجا لاؤں گا۔ اس کو قبول کرنے میں سینے پر ہاتھ رکھا، پھر ناپا اور کام کا اندازہ کیا۔ اس کے بعد بکواس کے لیے اس نے ہونٹ کھول دیا، دوسرے سرداروں کی حکایتوں کا اور اس جماعت کے کرم اور عطا کا اور بخیلوں اور ان کے گھٹانے کا ہنسانے کے لیے اس نے پتہ بھی بتایا۔ آگ جیسی ایک کینچی نکالی، کاٹ رہا تھا اور قصہ اور منتر ہونٹ پر تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تو اپنی عقل پر گھمنڈ نہ کر، اس کی مکاریوں میں تو گم ہو جائے گا۔ لوگوں کی ان باتوں سے ترک اور گرما گیا اور اس نے بازی لگائی کہ اگر وہ میرا کپڑا لے گا تو میں اپنا عربی گھوڑا ہار جاؤں گا،
اور اگر وہ نہ چرا سکا تو تم سے ایک گھوڑا لوں گا۔ اس رات کو اس ترک غصے سے نہ سو سکا اور ساری رات اس کی چوری کے داؤ پیچ اور اس کے توڑ کو سوچتا رہا۔ ترک اطلس لے کر درزی کی دکان پر پہنچا تو درزی اپنی جگہ سے اٹھا، اس کو سلام کیا اور اس کی مزاج پرسی شروع کر دی۔ جس قدر ترک کی مزاج پرسی کرنی تھی اس سے بہت زیادہ مزاج پرسی کی، جس سے ترک کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ استنبولی اطلس مشہور تھا۔ ترک نے درزی سے کہا، اس اطلس کی قبا سی دے، اوپر سے چست ہو اور دامن فراخ ہو، اوپر کا حصہ تنگ ہوگا تو سینہ اور حسین معلوم ہوں گے، دامن وسیع ہوں گے تو پاؤں نہ الجھیں گے۔ اور یہاں اس درزی نے اس ترک کو دوسرے سرداروں کی عطا اور بخشش کے قصے سنائے اور بخیلوں کے قصے بھی سنائے۔ درزی نے تیز کینچی نکالی اور قصے سناتا رہا۔ ہنسنے کی باتیں مولانا نے اس کو منفرد کے معنی میں بولا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مضاحک گفتن درزی ترک را او از قوت خندہ بستہ شدن، دو چشم تنگ و فرصت یافتن درزی در دزدی، یعنی درزی کا ترک سے ہنسی کی باتیں کرنا اور ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے دو چھوٹی آنکھوں کا بند ہو جانا اور درزی کا چوری کا موقع پانا۔ اس استاد نے ایک ہنسی کی بات فوراً کہی۔ مست ترک ہنسی سے سست ہو گیا اور گر پڑا۔ غصے سے قصے سے ترک نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی تنگ آنکھ بند ہو گئی۔ اس نے ایک ٹکڑا چرایا، اس کو ران کے نیچے کر لیا۔ خدا کے علاوہ سب زندوں سے پوشیدہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ پردہ پوشی کی عادت والا ہے، لیکن جب تو حد سے گزرے وہ غماز ہے۔ اس کے قصے کی لذت سے ترک کے دل سے اس کا پہلا دعویٰ جاتا رہا۔ کیسی اطلس، کیسا دعویٰ، کیسا رہن، اے بھائی ترک مذاق میں مست ہے۔ ترک نے اس کی خوشامد کی کہ خدا کے لیے مذاق کی بات سنا، کیونکہ وہ میری غذا بن گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترکوں کی آنکھیں فراخ نہیں ہوتی ہیں۔ درزی نے ہنسی کی ایک بات شروع کی جس سے وہ ترک ہنستے ہنستے سست پڑ گیا اور گر گیا اور ہنسی میں اس کی دونوں چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند ہو گئیں۔ درزی نے موقع پا کر اطلس کا ایک ٹکڑا ان کے ران کے نیچے چھپا لیا جو سب سے پوشیدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کی صفت ستاری ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو راز فاش کر دیتا ہے۔ ترک درزی کی باتوں سے ایسا خوش ہوا کہ اپنے دعوے کو بھی بھلا بیٹھا۔ اب اس کو نہ اطلس کی پرواہ تھی، نہ دعوے کی، نہ اس گھوڑے کی جو اس نے گروی رکھا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مکار نے ہنسانے والی 20 ایسی باتیں کہیں کہ قہقہے کی وجہ سے وہ چت گر گیا۔ اس نے جلدی سے اطلس کا ٹکڑا نیفے میں لگا لیا۔ غافل ترک ہنسانے والی بات چوس رہا تھا۔ اسی طرح خطا کے ترک نے تیسری بار کہا، خدا کے لیے مذاق کی بات سنا۔ اس نے دوبارہ سے زیادہ ہنسی لانے والی بات سنائی۔ اس نے اس ترک کو پورا شکار کر لیا۔ آنکھ بند، عقل روانہ شدہ، فریفتہ، مدعی ترک قہقہے سے مست تھا۔ پھر تیسری بار اس نے قبا سے ٹکڑا چرایا کہ اس کو اس کی ہنسی کی وجہ سے وسیع میدان ملا۔ جب اس خطا کے ترک نے چوتھی بار اس استاد سے مذاق کی بات کا تقاضا کیا، اس استاد کو اس پر رحم آ گیا۔ ظلم کے فن کو باقی لوگوں کے لیے رکھ چھوڑا۔ کہا، یہ پاگل اس پر فریفتہ ہو رہا ہے، اس سے بے خبر کہ یہ کیا خسارہ اور نقصان ہے۔ اس نے استاد پر بوسہ نثار کیا کہ مجھ سے افسانہ کہہ،
اے شخص تو فسانہ بن گیا اور اپنے وجود سے بے خبر ہے، فسانے کو کہاں تک آزمائے گا، تجھ سے زیادہ ہنسانے والا کوئی افسانہ نہیں ہے، اپنی برباد قبر کے کنارے کھڑا ہو جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درزی نے پھر کوئی ہنسی کا قصہ سنایا جس سے ترک چت لیٹ گیا۔ اب چونکہ ترک بالکل غافل تھا، درزی کو موقع ملا، اس نے اطلس کا ٹکڑا ران کے نیچے سے نکال کر نیفے میں اڑس لیا۔ ترک نے تیسری بار پھر فرمائش کی، اب درزی نے ایک اور ٹکڑا بھی چرا لیا۔ قہقہے مارنے سے ترک کی آنکھیں بند تھیں، عقل بھاگ چکی تھی اور وہ قصے پر فریفتہ تھا۔ چوتھی بار پھر ترک نے فرمائش کی۔ اب درزی کو اس ترک پر رحم آ گیا اور اس نے اپنے فن کو دوسرے لوگوں یا دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ اس ترک نے اس درزی کی خوشامد میں بوسہ بھی لیا۔ انسان کا وجود وہ محض افسانہ رہ جاتا ہے، وجود مٹ کر محض افسانہ رہ جاتا ہے۔ اے انسان، تجھ سے زیادہ ہنسی کا کوئی افسانہ نہیں ہے، تو قبر کے کنارے جا کر اپنا انجام سوچ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خطاب باہر نفسے کے بمثل این بلا مبتلا است، یعنی اس نفس کو خطاب جو اس جیسی بلا میں پھنسا ہے۔ اے نادانی اور شک کی قبر میں اترے ہوئے، فلک کا مکر اور مذاق کہاں تک طلب کرے گا؟ تو کب تک اس دنیا کا فریب کھائے گا کہ نہ تیری عقل قاعدے میں رہی نہ روح؟ اس آسمان کے مذاق نے جو کرو اور بے ریش کا ہم نشین ہے، تجھ جیسے لاکھوں کی آبرو برباد کی ہے۔ یہ عام درزی پھاڑتا ہے اور سیتا ہے 100 سالہ اور ناتجربے کار بچے کے کپڑے۔ بوڑھے اور بچے اس کے سامنے بھیک کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ وہ نیک اور بدبخت سے مذاق کرے۔ اس کے مذاق نے اگر باغوں کو عطا دی ہے، جب خزاں آئی اس نے عطاؤں کو برباد کر دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلک کے مذاق نے لاکھوں کو برباد کیا ہے۔ کرد ایک قوم ہے، یہاں مراد داڑھی والے ہیں۔ امرد کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نوخیز لڑکا۔ یہ آسمان انسانوں کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے جو درزی نے ترک کے ساتھ کیا۔ آسمان اپنے صعد اور نحس کے ذریعے لوگوں سے مذاق کرتا ہے۔ آسمان کا مذاق یہ ہے کہ اگر موسم بہار میں وہ باغ کو بخشش دیتا ہے تو خزاں میں چھین لیتا ہے۔ درزی نے ترک سے کہا کہ بس اب چپ ہو جا، اگر میں اور کوئی ہنسی کی بات سناؤں گا تو تیری قبا بہت تنگ ہو جائے گی۔ تیرا ہنسی کی بات کو طلب کرنا اپنا کپڑا چوری کرانا ہے، ایسا کوئی اپنے ساتھ نہیں کیا کرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن درزی ترک را کہ ہے خاموش کن کہ اگر مضاحک دیگر بگویم قبایت تنگ آید۔ ترک نے ترک سے درزی کا کہنا کہ خبردار چپ ہو جا کہ اگر ہنسی کی دوسری بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ درزی نے ترک سے کہا کہ اس کو جانے دے، تیری حالت پر افسوس ہوگا اگر میں اور مذاق کروں گا، پھر تیری قبا بہت تنگ ہو جائے گی۔ اپنے ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے، اس ہنسی کا راز اگر تو جان لیتا تو اس کو 100 رونوں سے بدتر سمجھتا۔ اے مست ترک، تو ہنسی کو چھوڑ دے کیونکہ تیری عمر گزر گئی، تو پست ہو جائے گا۔ جب اس درزی نے قبا ہاتھ سے رکھی، اس مست ترک نے گھوڑا برباد کر دیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، درزی نے کہا کہ اگر تو اس ہنسی کا راز سمجھ جاتا کہ میں تجھے کیوں ہنسا رہا ہوں تو اس ہنسی کو سینکڑوں رونوں سے بدتر سمجھتا۔ مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، تو بھی مذاق اور دل لگی چھوڑ دے، کیونکہ زیادہ عمر تو گزر گئی ہے، اب بھی باز نہ آئے گا تو بالکل برباد ہو جائے گا۔ جب درزی نے ہاتھ سے اطلس رکھ دی اور ظاہر ہو گیا کہ اس میں چوری ہو گئی ہے تو وہ ترک گھوڑا بھی ہار گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ سن، وہ احمق ترک تو ہے، غدار عالم بھوت جیسا درزی ہے۔ وہ اطلس جو تقوی اور نیکی کے لیے سینا چاہیے تھا، تو نے مذاق سے اس کو خرچ کر دیا۔ تیرا اطلس عمر ہے، ہنسانے والی باتیں شہوت ہے، دن اور رات کینچی ہے اور ہنسنا غفلت ہے، گھوڑا ایمان ہے اور شیطان گھات میں ہے۔ خبردار، ہوش میں آ، افسانے کو چھوڑ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ قاضی کی زبان سے فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو مست ترک ہے اور یہ دنیا غدار درزی ہے، تیری عمر اطلس ہے اور تیری شہوت ہنسی مذاق کی باتیں ہیں، اور دن رات کینچی ہے اور غفلت ہنسنا ہے۔ گھوڑا تیرا ایمان ہے اور شیطان اسی طرح گھات میں ہے جس طرح شرط باندھنے والے تھے۔ تیری عمر کی اطلس کو ماہ و سال کی کینچی سے زمانہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرا رہا ہے۔ یعنی اے صوفی، تو یہ تمنا کرتا ہے کہ تیرے ستارے ہمیشہ سعد رہتے اور ہمیشہ تجھ سے ہنسی خوشی کی باتیں کرتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا بیکاراں او افسانہ جویاں مثل آن ترک اندو عالم غدار غرار ہمچوں آن درزی او شہبات و زنا مزاحق گفتنے این دنیا ست او عمر ہمچوں آن اطلس پیش این درزی جہت قبائے بقا او لباس تقوی ساختن۔ یعنی اس کا بیان کہ بیکار اور افسانے کے جویاں اس ترک جیسے ہیں اور دھوکے باز غدار عالم اس درزی کی طرح ہے، اور شہوت اور عورتیں اس دنیا کی ہنسانے والی باتیں کہنا ہے، اور عمر اس اطلس کی طرح ہے، اس درزی کے سامنے بقا کی قبا اور تقوی کا لباس بنانے کے لیے۔ مہینوں کی کینچی سے تیری عمر کا اطلس دھوکے کا درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے اڑا۔ تو تمنا کرتا ہے کہ ستارہ ہمیشہ ہمیشہ مذاق کرتا اور سعد ہوتا، تو اس کی نحوستوں سے سخت گھبراتا ہے اور اس کے وبال اور کینہ اور آفتوں سے، اس کی خاموشی سے تو سخت رنجیدہ ہوتا ہے، اور اس کی نحوست اور قبض اور کینہ وری سے، جب مشتری اور زہرہ رقص میں نہیں ہیں، جبکہ بہرام اور زحل میں گھٹاؤ نہیں ہے کہ مستی کی زہرہ رقص میں کیوں نہیں ہے، تو اس کے سعود اور رقص اور سعد پر نہ ٹھہر۔ تجھ سے ستارہ کہتا ہے کہ اگر میں بڑھا دوں مذاق کو تو تجھے بالکل ٹوٹے میں کر دوں گا۔ ستاروں کی گردش کو نہ دیکھ، اے فلک، اپنے عشق کو گردش دینے والے پر دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فعل حال ہے تولیدن سے بمانے رمیدن، یعنی بھاگنا، یعنی رنجیدہ ہونا۔ کسی ستارے کا برج سوم سے جو ربا فلک ہے، کسی دوسرے ستارے پر نظر کرنا، یہ نحوست سے کنایا ہے۔ یعنی تجھے ستاروں کی تاثیرات سے بہت رنج ہوتا ہے، ان ستاروں کی اچھی تاثیرات نہ ہوں تب تو رنجیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو ستاروں کی سعادت اور نحوست کا پابند نہ ہونا چاہیے۔ اگر تو ہمیشہ خوشی میں رہے گا تو اس ترک کی طرح بالکل ٹوٹے میں پڑ جائے گا۔ ان ستاروں کی گردش پر نظر نہ کرنی چاہیے، بلکہ جو ذات ان کو گھما رہی ہے اس سے عشق پیدا کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل این جہاں در تسکین فقیراں از جور روزگار، یعنی زمانے کے ظلم سے فقیروں کو تسکین دینے میں اس دنیا کی مثال دینا۔ ایک شخص دکان کی جانب راستے پر پڑا، اس نے راستے کا آگا عورتوں سے بند دیکھا، جلدی کی وجہ سے اس کا پاؤں جل رہا تھا اور راستہ چاند جیسی عورتوں کے مجمع سے بند تھا۔ اس نے ایک عورت کی جانب منہ کیا اور کہا، اے ذلیل، اوہو یہ نوعمر لڑکیاں کتنی زیادہ ہیں۔ اس عورت نے اس کی طرف منہ کیا اور کہا، اے ذلیل، ہماری کثرت کو کبھی ایسا نہ دیکھ فرش پر ہماری کثرت کے باوجود تمہیں خوش عیشی تنگ معلوم ہوتی ہے، عورتوں کے ناپید ہونے سے تم لواطت میں مبتلا ہوتے ہو۔ فاعل اور مفعول جہاں میں رسوا ہوئے ہیں، تو زمانے کے ان واقعات پر نظر نہ کر جو اس جگہ فلک سے ناگوار ہوتے ہیں، تو روزی اور معاش کو کم نہ سمجھ، تو دست قحط اور ڈر اور لرزے کو نہ دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ستاروں کی گردش نہ دیکھ بلکہ گردش دینے والے کو دیکھ۔ اس قصے میں بھی عورت نے یہی کہا ہے کہ ہماری کثرت کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ ہماری کثرت کے باوجود لوگ کس بد کرداری میں مبتلا ہیں۔ حسین عورتیں تھیں۔ اس شخص نے ایک عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ عورتیں اس قدر زیادہ ہو گئیں کہ راستہ چلنا دشوار ہے۔ اس عورت نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہماری کثرت دیکھنے کے قابل نہیں بلکہ غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہماری کثرت کے باوجود بدفعل لوگ بدفعلی میں مبتلا ہوتے ہیں اور دونوں رسوا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اے صوفی، تو آسمان اور زمانے کی تلخیوں کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ ان کے باوجود تو زمانے پر جان دیتا ہے اور دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار کہ اس کی ان تمام تلخیوں کے باوجود اس پر مٹے ہوئے ہیں اور اس سے بے پرواہ ہیں۔ تلخ امتحان کو تو رحمت جان، مرد اور بلخ کی سلطنت کو عذاب سمجھ۔ وہ ابراہیم طلب سے بھاگا اور رہ گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام وجاہت دنیاوی سے بھاگے اور آگے بڑھ گئے، یہ نہ جلے اور یہ جلے تعجب ہے، طلب کے راستے میں الٹا نال ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس تلخ آسمان سے تو گریزاں ہے اس کو رحمت سمجھ، کیونکہ وہ صبر و رضا کے ظہور کا سبب ہے، اور دنیاوی عیش و عشرت کو عذاب سمجھ کیونکہ وہ غفلت اور اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ابراہیم نامی ایک یہودی بہرام گور کے زمانے میں تھا جو بخل اور خست میں ضرب المثل ہے۔ مال کے خرچ کرنے سے گریز کرتا تھا، نجات پانے سے رہ گیا۔ حضرت ابراہیم اور دوسرے ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ انہوں نے دربار حق میں سواری بڑھا دی اور مقرب بارگاہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا پر لات ماری اور تکالیف برداشت کی تو ان کو آگ نہ جلا سکی۔ ابراہیم بخیل مال و دولت کے تلف کی سوزش سے بچا لیکن جہنم کی آگ میں جلا۔ جس طرح مطلوب کے نہ ہونے کا خیال ہے ادھر چلو تو مطلوب تک پہنچو گے۔ صوفی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی کو یہ بھی قدرت ہے کہ لذتوں کو تلخیوں سے خالی کر کے بے ضرر بنا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض مقرر کردن صوفی آن سوال را، یعنی صوفی کا اس سوال کو پھر مقرر کرنا۔ صوفی نے کہا وہ مددگار قادر ہے کہ ہمارے معاملے کو بغیر نقصان کا بنا دے، جو آگ کو پھول اور درخت بنا دیتا ہے اس کو بھی بغیر نقصان والا بنا سکتا ہے، جو بعینہ کانٹے سے پھول پیدا کر دیتا ہے اس خزاں کو بھی بہار بنا سکتا
ہے، وہ کہ جس کی وجہ سے ہر سرد آزادی برتتا ہے، وہ قادر ہے اگر غصے کو خوشی بنا دے، وہ کہ جس سے ہر عدم موجود بنا، اگر وہ اس کو باقی رکھے تو کیا غم ہے، وہ جو جسم کو جان عطا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر وہ اس کو نہ مارے اس کا نقصان کب ہوگا، خود کیا ہو جائے گا اگر وہ سخی عطا فرما دے، بندے کو جان کا مقصد بغیر مجاہدے کے، کمزوروں سے گھات میں دور رکھے نفس کا مکر اور ملعون شیطان کا فتنہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت حق تعالی جب آگ کو چمن بنا سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کو بے ضرر بنا دے، جو ذات خار سے پھول پیدا کر سکتی ہے وہ خزاں کو بہار بھی بنا سکتی ہے، وہ جو ذات زمین میں گڑے ہوئے سرد کو آزادی بخش سکتی ہے وہ رنج کو خوشی بھی بنا سکتی ہے، جس ذات نے معدوم کو موجود بنایا وہ موجود کو باقی اور دائم بھی بنا سکتی ہے، وہ مردہ جسم کو حیات عطا کرتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ زندہ کو موت نہ آئے۔ کیا اس میں کیا مذائقہ تھا کہ بغیر کوشش کے مقاصد حاصل ہو جایا کرتے، وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ کمزوروں پر شیطان کو غالب نہ آنے دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن قاضی صوفی را، یعنی قاضی کا صوفی کو جواب دینا۔ قاضی نے کہا اگر تلخ معاملہ نہ ہوتا اور اگر اچھا اور برا اور پتھر اور موتی نہ ہوتا اور اگر نفس اور شیطان اور خواہش نفسانی نہ ہوتی اور اگر زخم اور حملہ اور جنگ نہ ہوتی تو شاہ کس نام اور لقب سے پکارتا؟ اے پردہ ور اپنے بندوں کو، اے بہت صبر کرنے والے اور اے بردبار کیسے فرماتا، اے بہادر اور اے دانا کیسے فرماتا، صبر کرنے والے اور سچے اور خرچ کرنے والے بغیر ملعون ڈاکو شیطان کے کیسے ہوئے؟ رستم اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور ہجڑا ایک ہوتے، علم اور دانائی باطل اور ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ علم اور دانائی راہ اور بے راہی کی وجہ سے ہے، جب سب راہ ہوتی حکمت خالی ہوتی، کھاری پانی مزاج کی اس دکان کے لیے تو دونوں عالم کا خراب ہونا روا رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو پاک ہے نہ کہ خام، تیرا یہ سوال عوام کے لیے ہے۔ زمانے کا ظلم اور ہر وہ تکلیف جو ہے اللہ سے دوری اور غفلت سے آسان ہے، کیونکہ یہ گزر جائیں گی اور وہ ختم نہ ہوگی۔ دولت وہ رکھتا ہے جو آگاہ جان لے جائے، اس جہاں کا رنج اور درد اور ظلم اور افلاس دوست کی دوری اور فراق سے سخت نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قاضی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مضرتیں اور تلخیاں بالکل ختم ہو جائیں تو پھر ابتلا اور امتحان باقی نہ رہے گا، جس کا ثمرہ اور نتیجہ آخرت کا اجر اور روحانی کمال ہے۔ نفس اور شیطان کی پیدا کردہ برائیاں اور تلخیاں نہ رہیں، اللہ کی جانب سے کسی کو صبور، کسی کو حلیم، کسی کو شجاع اور حکیم کہا گیا ہے۔ وہ نہ کہا جاتا اس لیے کہ جب مصائب نہ ہوں تو صبر نہ پایا جائے گا، اور جب برائیاں نہ ہوں تو حلم کا تحقق ہوگا، نہ شجاعت اور حکمت کا۔ یہ خطابات بھی بغیر شیطان کے وجود کے ممکن نہ تھے۔ رستم یعنی بہادر اور بزدل یکساں ہوتے، علم اور دانائی کا تحقق بھی جب ہی رہے گا کہ بے راہ روی اور گمراہی ہو۔ تو اپنے کڑوے کسیلے مزاج کی وجہ سے یہ جانتا ہے کہ دونوں عالم برباد ہو جائیں، آخرت تو اسی لیے ہے کہ فضائل حاصل کیے جائیں اور وہاں ان کا بدلہ ملے۔ جب ابتلا اور امتحان ہی ختم ہو جائے گا تو فضائل اعمال حاصل نہ ہوں گے اور نہ دنیا مزرعۃ الآخرہ بنے گی، یعنی آخرت کی کھیتی بنے گی، لہٰذا دونوں عالم ویران ہو جائیں گے۔
قاضی نے صوفی سے تفت اور جہل کی نفی کرتے ہوئے بتایا کہ صوفی کے یہ سوالات عوام کے شبہات دور کرنے کے لیے تھے۔ اگر مصائب نہ ہوں تو حق تعالی سے غفلت ہو جائے گی۔ دنیا کے مصائب برداشت کرنا آسان ہے چونکہ وہ اس زندگی کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ سے دوری ہے تو اس کے مصائب دائمی ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔